اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جن کی تعریف کی جائے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ عمل اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ عمل کس طرح کا ہے کس طرح کا نہیں ہے، اس طرح کے عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے یا نہیں کر رکھا، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہیں۔ یہ قرآن ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر ذکر کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ ہم اس کے اندر غور و فکر کرنے والے تو بنے، ہم اس کے اندر غور و فکر کرنے والے تو بنے، اور اس کو سمجھنے والے تو بنے، اور اس کو سینے سے لگانے والے تو بنے، اور دیکھے تو صحیح کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی تعریف کی جائے نا وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف، ان کی واہ بیان کی جائے، جیسا کہ آج کل معاشرے کا یہ دستور بنتا چلا جا رہا ہے، معاشرے کا یہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہر بندہ کہتے ہے کہ میری واہ ہو، میری تعریف ہو، میرا مقام ہو، میرا مرتبہ ہو۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے، ہر بندے کا یہی مائنڈ بنا ہوا ہے، یہی ذہن بنا ہوا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آیت کے اندر ارشاد فرمایا، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہ جو ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے نا، ان کا بھی ذکر کر دیا اور ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے زیادہ خوش نہ ہوں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس سے تمہیں خوشی ملے گی، اس سے تمہیں راحت ملے گی، اور اس سے تمہیں تمہارا مقام، تمہاری شہرت، تمہاری واہ ہوگی۔ لا تحسبن الذین، یہ گمان نہ کریں، الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کی واہ کریں، اور لوگ ان کی واہ کریں۔ بما لم یفعلوا، جو نہیں کیا اس کے اوپر بھی وہ چاہتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو قریبی لوگ رہنے والے جو کچھ بھی نہیں کرتے، کسی بھی ادارے کو لے لو، کسی بھی ادارے کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے، اس ادارے کے جو ہیڈ کے قریب رہنے والے ہیں وہ ساری کی ساری واہ جو ہے وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہیڈ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں سب کچھ کرنے والے یہی ہیں، اور میرے ادارے کو چلانے والے ہی یہی ہیں، اور پھر وہ ہیڈ کی واہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ کی یہ سوچ، آپ کی وہ سوچ، اس کو بھی پانی پر چڑھاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسے لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچ جائیں گے۔ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ عذاب سے ان کو بچا لیا جائے گا، ان کو عذاب نہیں ہوگا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو کیا کیا، ہماری تو واہی ہو رہی تھی نا۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا، وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ سارے ترجمے لیے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو واہ کرنے والے ہیں نا، ان سے کیسے بچا جائے، اس بیماری سے کیسے بچا جائے، اس بیماری سے کہ ہماری واہ کی جائے، اس بیماری سے کیسے بچا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی آگے ارشاد فرما دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا مائنڈ یہ بن جائے گا نا کہ ساری کی ساری نعمتیں، سارے کے سارے کام ایک اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو کام ہوتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے تو کام نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی منشا ان کاموں کے اندر ہے تو یہ کام اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ اگر یہ ذہن ہمارا بن جائے نا تو اس واوا سے ہم بچ جائیں گے، اس واوا سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔